قرآن فرمان نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور اعمال نبی، افعال نبی، اقوال نبی صحابہ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور ان کے اندر جو فقہ ہے، جو تفقہ ہے، جو مسائل ہیں، وہ ائمہ اربعہ کے بغیر نہیں مل سکتے۔ اور سب سے پہلے تدوین فقہ جو ہے کرنے والے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حنیفہ ان کی کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، یعنی دین حنیف کو سب سے پہلے ترتیب دینے والا۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ہر لحاظ سے امتحان کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں علم تو ہے، لیکن کیا علم بھی ہے، حوصلہ، صبر۔ علم جو ہے الگ چیز ہے، لیکن علم الگ چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری سنائی اس میں یہ بھی بشروہ بغلام حلیم، ہم آپ کو لڑکا دیں گے بڑے حوصلے والا ہوگا، گردن میں چڑی کے لیے بھی اجازت دے گا چلانے کے لیے۔ تو ایک دوستوں نے، وہ بھی اہل علم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تجربہ کریں گے، امام صاحب کی علم کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن آپ میں علم ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے اوقات تھے پڑھنے کے بھی، پڑھانے کے بھی، سونے کے بھی، تو آپ سونے کے لیے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اور وہ یہ ہدایت ہوتی تھی طلباء کو کہ بھائی مجھے اس وقت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، کہ تاکہ میں تھوڑا آرام بھی تو کر سکوں۔ اس بندے نے کیا کیا، حضرت جا کے ابھی لیٹے تھے، انہیں چھٹی کر گئے۔ حضرت باہر تشریف، ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہے، حضرت تشریف لائے، السلام علیکم کیا، ہاں بھائی، انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا، اتفاق کی بات ہے یہاں دے آپ کو دیکھتے وہ بھول گیا۔ حضرت اچھا جب یاد آئے پوچھنا، چلا گیا۔ حضرت پھر گئے، پگڑی مبارک اتاری، رکھی، چپل اتاری، لیٹے، ابھی لیٹے نہیں تھا، پھر رہا آپ پھر تشریف، السلام علیکم، اور ہاں بھائی آپ پھر دوبارہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہو جی میں نے پوچھا تھا مجھے یاد آ گیا، لیکن ابھی آپ کو دیکھا پھر بھول گیا۔ اچھا بھائی جب یاد آئے تو یہ امام حنیفہ تھا نا جس میں اتنا علم تھا، میرے جیسا کو مولوی ہوتا تو اس کو سارے مسئلے اگلے پچھلے وہاں سکھا دیتا، پھر کبھی کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ کرتا۔ حضرت جا کے پھر لیٹے، ابھی نہیں لیٹے تھے پھر دروازہ کرتے۔ بھائی اگر نہ آتے وہ کھٹکھٹاتا رہتا نا، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ تو امام صاحب پھر تشریف لے آئے، السلام علیکم کی، اور اللہ کے بندے ہیں اگر تمہیں یاد نہیں آتا لکھ لو جب یاد آئے۔ انہوں نے کہا نہیں اب مجھے یاد آ گیا۔ میں پوچھو کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ کتے کا پاخانہ جو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یہ کڑوا۔ آپ امام سے بتائیں، آپ سے کوئی پوچھے اب کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑے آرام سے جواب دے فرمایا کہ اگر وہ تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، سوکھ جائے تو کڑوا ہوتا ہے۔ اب اس نے اور کہا جی آپ نے چکھا ہے؟ انہوں نے کہا چکھنے کی بات نہیں ہے، جب تازہ ہو تو مکھی بیٹھتی ہے، جب سوکھ جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی، تو جب تک مٹھاس ہوگی تو مکھی بیٹھے گی نا، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھے، مانا مٹھاس ختم ہو گئی۔ وہ قوم میں گر گیا اور کہا حضرت توبہ کریں، ہم نے آپ کو چھیڑا تھا آپ کے علم کو آزمانے کے لیے، ہم نے آمدن آپ کو چھیڑا ہے، اللہ کے لیے ہمیں معاف کرنا، میں نے معاف کیا، جاؤ اسلام۔
یہ لوگ تھے جن کا علم بھی تھا اور علم بھی تھا. اللہ نے ان کو اپنے دین کی خدمات کے لیے چن لیا. اس لیے پورے عالم میں آج تک فقہ علی المذاہب الاربع پڑھائی جاتی ہے. پانچواں کوئی امام پھر پیدا نہیں ہوا. شیعہ کہتے ہیں پانچواں امام جعفر صادق کو، لیکن فقہ جعفریہ کہاں ہے بھی وہ فقہ جعفریہ ہے کہاں؟ ہمارے پاس کوئی کتابیں ہیں فقہ جعفریہ؟ کسی ملک میں حضرت جعفر صادق کے زمانے میں وہ چلی یا نافذ رہی؟ تو بہرحال دعا کریں اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اللہ ہمیں گستاخی سے بچائے. تو اگر فقہی مسائل ان ائمہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے، اب دیکھو اتنی باریک بات کوئی بتا سکتا ہے؟ ہارون الرشید کے زمانے میں جب بادشاہ تھا، ان کے جو خاص یعنی خلوت گدا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں بیڈ روم تھا جو خاص، جس میں وہ اپنی ملکہ کے ساتھ لیٹتے تھے، اور کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. صرف خادمہ پہلے پیے صفائی کر کے چادر وادر ٹھیک کر کے چلی جائے بس. حضرت بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے روشنی ہوئی دیکھا تو چادر پہ منی کا داغ ہے. انہوں نے زبیدہ بڑی بارسا خاتون تھی، نیک خاتون تھی، یہ مکہ مکرمہ کو جو پانی ملتا تھا وہی عین زبیدہ ہے، اسی نے بنوائی تھی. تو بادشاہ ایک دم بھڑک اٹھا، اس نے کہا میں تو آپ سے ملا ہی نہیں رہا تھا، تو یہ داغ کہاں سے آ گیا منی کا؟ تمہیں احتلام ہوا ہے؟ نہیں. بلکہ غیر آدمی سے ملی ہو. ہم نے کہا کہ نہیں. لیکن بادشاہ غصے سے آئے اور فوراً ابھی یوسف اس وقت جو امام حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، وہ رئیس القضات تھے، مجلس قضا کے بڑے ہوئی تھے بغداد میں. فوراً ان کو بلایا کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہے نا، یہ تو حدود کا مسئلہ ہے، اگر نعوذ باللہ نہ ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنی ہوگی. تو فوراً قاضی صاحب کو بلایا. قاضی صاحب آئے تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ دروازے بند کرو. سارے محل کے دروازے بند. میں کچھ کہتا ہوں، امام صاحب کچھ کہتے ہیں، 12 دروازے بند کر کے انہوں نے کہا تلاش کرو کہیں گھر کے اندر کہیں سے کوئی چمگادڑ تو نہیں آ گئی. اس دور میں یہ کوئی سیمنٹڈ محل تھوڑے ہوتے تھے، لکڑی ہوئے چھتیں ہوتی تھی، قیمتی لکڑی ڈال دی ہوتی تو لکڑی تھی، کسی نے کیکر کی ڈال دی، کسی نے شیشم کی ڈال دی، کسی نے سندل کی ڈال دی. تلاش کرتے 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 وہ جناب ایک روشن دان کے ساتھ ہی اس کا گھر بنا ہوا تھا چمگاڈر کا، تو وہ آ جاتی تھی. اور چمگاڈر میں یہ بدبختی ہے کہ یہ رات کو دیکھتی ہے، دن کو ہی اندھی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا حضرت وہاں پر صرف ایک چمگاڈر کے آنے جانے کا امکان ملا ہے. تو ابو یوسف نے فرمایا اب ہارون الرشید تمہاری بیوی پاک ہے، اور رحم اللہ ابی حنیفہ، اللہ میرے استاد پہ کروڑوں رحمتیں کریں. یہ دیکھیں میں کتاب اسی لیے ساتھ لایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت نے ہمیں پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ منی الخفاش کا منی الآدمی، چمگاڈر کی منی ایسے ہوتی ہے جیسے مرد عورت کی منی ہوتی ہے. آج وہ مسئلہ ثابت ہو گیا. امام ابو حنیفہ نہ بتلاتے تو میں تمہیں حد زنا جاری کرتا ہوں. تو یہ علم ہر کسی کو نہیں ہوتا. خدا کے لیے لوہاروں سے زیور نہ بنواؤ. وہ انشاءاللہ ایک ہی ہتھوڑے میں سونے کا ستیہ ناس ہی کرتے. آج کل جو نئے نئے مولوی پیدا ہوئے یہی ہے نا، سنارے کا کام سنارے کو کرنے دو، لوہار کا لوہار کو کرنے دو.
عالم کا عالم کو کرنے دو اور ڈاکٹر کا ڈاکٹر کو کرنے دو. سب کے علوم اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں. علوم الابدان بھی ہیں, علوم الادیان بھی ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب حضرت عثمان نے جب تفسیر فرمائی تو حضرت ابن عباس جو ہے وہ مطمئن ہو. اچھا یہ سمجھیں کہ ایک چیز ہے ولا اور ایک ہے برا. یہ اہم مسئلہ یاد رکھو. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا بعضهم اولیاء بعض, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اسی طرح فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض. مومن کا ولی اور دوست ہوتا ہے اور منافق کا دوست ہوتا ہے. کند ہم جنس بہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. باز کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں اڑتے اور کبوتر کبھی باز کے ساتھ نہیں اڑتے. جو منافق ہے وہ مومن نہیں, جو مومن ہے وہ منافق نہیں. اسی لیے مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ المسلم لا یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم. مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا, چونکہ ان کے اندر وہ ولایت جو ہے وہ ختم ہو گئی. حتیٰ کہ بیوی مسلمان ہے خاوند کافر ہے, باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے, وہ وارث نہیں بنیں گے. اس کو کہتے ہیں ولا, کہ مومن کی ولایت جو ہے, محبت جو ہے, مودت جو ہے, وراثت جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہوتی ہے, کافر کے ساتھ نہیں ہوتی. اور برا کا کیا معنی ہے کہ کفر سے, شرک سے, مشرکین سے, کافرین سے برات کا بھی اعلان کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ تم کہو کہ جناب میں مومن ہوں, میں خدا کو مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا جب تک کافروں کی طرح تم بھی آلہہ بناؤ گے تو مومن نہیں. جب تک سارے آلہہ کی نفی نہ کرو, برات نہ کرو, ایمان نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں. تو اگر یعنی ولا ہے, اقرار ایمان ہے, لیکن کافروں سے برات نہیں ہے. اسی بھی وجہ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. کافر میرے بھی دشمن ہیں, تمہارے بھی دشمن ہیں, ان کو کبھی دوست نہ بناؤ. اس کو کہتے ہیں برا. تو اس صورت میں اسی برات کا اللہ نے حکم دیا, اعلان ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. اللہ نے فرمایا اللہ برات کا اعلان کرتے ہیں ان مشرکین سے جن کے ساتھ تمہارے عہد بھی تھے, وعدے بھی تھے. ہاں اگر کوئی خاص عقد ہے مدت تک تو وہ پورا کرنا ہوگا, ورنہ ان کو بتا دو فسیروا فی الارض, فسیروا فی الارض. یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے, اس میں تم زمین میں چل پھر رہو, اس کے بعد تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. اور یہ بھی جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ ان اللہ مخزی الکافرین. تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے ہو, اللہ ہر حال میں کافروں کو ذلیل کرنے والے ہیں. واللہ اعلم.